اور ہمارے جو وطنی بھائی ہیں، غیر ایمان والے بھائی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا تعلق تو صرف مسلمان سے ہے۔ گیا ہے پوری دنیا کے انسانوں کی صحیح رہبری اور صحیح زندگی بسر کرنے کا قانون اور ضابطہ بنا کر اللہ نے قرآن کریم اتارا ہے۔ جس طرح بازار میں کسی مشینری کو خریدنے جاتے ہیں، میں عام طور سے عرض کرتا ہوں، اس کے ساتھ اس کے پیکٹ کے اندر ایک بک آتی ہے، جس بک کے اندر اس چیز کو استعمال کرنے اور اس مشین کو استعمال کرنے کا پورا طور طریقہ اور ضابطہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس میں لکھے ہوئے ضابطے کے خلاف اگر اس مشینری کو استعمال کیا جاتا ہے تو قطعاً آدمی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے لکھے ہوئے ضابطوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر اس کے مطابق استعمال کرتا ہے تو قدم قدم پر اس سے فائدہ اور ناواقف ہے۔ ایک اکثریت ایسی ملے گی جو یہ کہتی ہے کہ ہم قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے، پھر جو پڑھے ہوئے ہیں وہ صحیح پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور جو صحیح پڑھے ہوئے ہیں وہ صرف تلاوت ہی تک محدود رہتے ہیں کہ بس تلاوت کر لی ہے، قرآن کریم کا حق ادا کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کو سیکھنا اور پھر اس کو صحیح سیکھنا کہ اس کے الفاظ میں کوئی فرق نہ ہو جائے، الفاظ کی، زیر زبر کی، مخارج کی ادائیگی کے فرق سے معنی میں زبردست تبدیلی آ جاتی ہے، زمین اور آسمان کا فرق معنی کے اندر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا اور اس کو صحیح سیکھنا اور صحیح سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کا اہتمام اور پھر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آج مسلمان جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کو گناہ سمجھتا ہے، اور نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا اور چھوڑ دیا تو اس کو بھی گناہ سمجھتا ہے، لیکن قرآن کریم کو نہ سمجھنا اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ ایک بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے، اور یہ بہت قرآن کریم کے ساتھ بے سلوکی ہے کہ ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کی وہ کتاب جس میں براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس کہہ کر ساری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے مخاطب ہے۔ لیکن آج ہم یہ نہیں جانتے ہیں ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں الوداع جمعے کی نماز کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے پورا کوپریٹ کیا اور جوری بازار کی طرف آنے والے سبھی راستوں کو پولیس پرشاسن نے ڈائیورٹ کر دیا۔ یہاں جامع مسجد کی کمیٹی کی جانب سے تمام والنٹیئروں نے بھی سنبھالی ویوستھا کی باغ ڈور۔ اور روح کی پرورش کا سامان آسمان سے اتارا ہے۔ قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا، شریعت مطہرہ ہمیں عطا فرمائی، اپنے احکامات ہمیں عطا فرمائے جو ہماری روح کی اصل غذا ہے۔ جس طرح دونوں کی غذائیں الگ الگ ہیں، اسی طرح دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں، دونوں کی چاہتیں الگ الگ ہیں، دونوں کی پسندیدگی الگ الگ ہے۔ جسم کھا کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو کھلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم لیکن آدمی کسی غریب کی مدد کرے، کسی محتاج کی مدد کرے، کسی ضرورت مند کی مدد کرے تو اس کی روح اس عمل سے خوش ہوتی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو دوا لے کر اس کا جسم صحت یاب ہو جاتا ہے۔